اگر میں اعلان کروں بھائی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کو کوئی پریشانی نہیں، تو شاید کسی کا بھی ہاتھ کھڑا نہ ہو پائے۔ ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، سکون کی تلاش کے لیے ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، پھر اوور ٹائم لگاتے ہیں، پھر پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں تاکہ میرے پاس دولت آ جائے، میرا اپنا مکان بن جائے، روٹی اچھی مل جائے، اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی اچھے مل جائیں۔ ایک بندہ ایسا مجھے کہنے لگا، حافظ صاحب میرا اپنا مکان مل جائے نا مجھے سکون ہو جائے گا۔ ایک کہنے لگا، حافظ صاحب مجھے اپنی گاڑی مل جائے نا مجھے چین آ جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ ایک کہنے لگا، جی میرا بینک بیلنس ہو جائے نا مجھے سکون آ جائے گا۔ میں کہا یار جن کے پاس یہ سب کچھ ہے کیا ان کو سکون ہے؟ یقین جانو کروڑوں اربوں روپے کے مالک میرے پاس آتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، یار روٹی کھانے واسطے نہیں، حافظ صاحب سارے سال کا راشن، یار کپڑے پہننے واسطے نہیں، وہ جی ٹرنک بھرے ہوئے ہیں، مکان نہیں ہے، اور کئی کئی کنالوں میں ہماری کوٹھیاں ہیں، پھر وہ کیوں رہے ہو؟ ایک سیاسی پارٹی نے نعرہ بھی لگایا تھا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور، لگایا تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان۔ اب یہ سمجھتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان بندے کو مل جائے تو سکون آ جائے گا۔ اور ہماری ساری کوشش اسی طرف لگی ہے، روٹی کپڑا اور مکان مل جائے۔ لو میری بات اور سنو، کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہ تینوں چیزوں کی ذمہ داری حکومت نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے باوجود وہاں بے سکونی اتنی کہ لوگ خودکشی کرنے کی تعداد اتنی اضافہ ہو گیا کہ حکومت کو مجبوراً سوئسائڈ سینٹر بنانے پڑے، خودکشی کے مراکز بنانے پڑے، کہ کوئی بندہ ٹرک کے نیچے آ کے مر رہا ہے تو ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، مینارے سے گر کے مرتا ہے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، تو لہٰذا جس نے مرنا ہے یہ سوئسائڈ سینٹر میں آئے، یہاں پر زہر کی سہولت بھی میسر ہے، ٹیبلٹ کھا کے مرنا وہ بھی سہولت میسر ہے، فائر کر کے مرنا چاہتا ہے تو بھی اس کی بھی سہولت میسر ہے۔ یار روٹی کپڑا اور مکان حکومت کی ذمہ داری، پھر کیوں مر رہے ہیں؟ ہم کوشش یہی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، روٹی کپڑا مکان مل جائے سکون آ جائے گا، اور بھائی جن کے پاس ہے کیا ان کو سکون ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، یہ روٹی اور کپڑا اور مکان یہ ضروریات ہیں ہمارے بدن کی۔ کس کی ہیں؟ ہمارے بدن کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا نہیں ہوگا تو یہ گرمی سردی کا مقابلہ، کھانا نہیں ملے گا بدن پریشان ہو جائے گا، اور دن بھر بندہ کام کاج کر کے تھکا ماندہ، اس کو چین ملتا ہے اپنے گھر میں جا کر۔ اگر میں آپ کو پی سی ہوٹل میں کمرہ بھی لے دوں، آپ کو اس کمرے میں وہ چین نہیں آئے گا جو آپ کو کچی جھگی میں چین آئے گا، تو جس کا مکان ہی نہیں ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان یہ تینوں ضروریات ہیں بدن کی،
لیکن بدن کے اندر جو روح ہے جتنی دیر اس کو غذا نہیں دو گے چین نہیں آئے گا. یہ بدن کے اندر جو روح ہے یہ پیاسی ہے, یہ بھوکی ہے, یہ تڑپ رہی ہے. جب یہ تڑپے گی چین نہیں آئے گا, چین نہیں آئے گا تو بندے کو سکون نہیں آئے گا. اسی لیے کہتے ہیں نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. آپ حضرات اخبارات پڑھتے رہتے ہیں, بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی خودکشیاں کرتے ہیں. آئے دن اخباروں میں آیا جاتا ہے. کبھی کسی مولوی کو خودکشی کرتے دیکھا ہے؟ کیوں شاہ صاحب؟ اللہ مولوی کی تنخواہ کتنی ہے؟ جتنے کا ہمارا بچہ دودھ پی جاتا ہے اتنی مولوی کی تنخواہ ہے. ایک بچہ جتنے کا دودھ پیتا ہے اتنی مولوی کی تنخواہ ہم نے رکھی ہوئی ہے. اور اس بیچارے کے 5 بچے بھی ہیں, پھر بھی وہ خودکشی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ ارے بظاہر جسمانی طور پر اس کو خوراک نہیں مل رہی, لیکن قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روح کو چین مل گیا, اس لیے خودکشی نہیں کر رہا. آپ کے یہاں قریب ہی ایک علاقہ ہے ریلوے عبد الوحید کالونی, سنا ہوا ہے؟ وہاں 4 دکانوں والی مسجد بڑی مشہور ہے. حضرت صاحب وہاں میرا ایک مرتبہ بیان تھا, تو بیان کے بعد لوگ لائن میں لگ کر ملاقات کر رہے تھے. ملاقات کرنے والوں میں ایک لڑکا, اس کی میرا 14-15 سال عمر ہوگی, وہ بھی کھڑا تھا. جب اس کی باری آئی میں نے سلام دعا لیا, نام پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی میں انگلینڈ سے آیا ہوں. کہاں سے آیا ہوں؟ یہ مسجد میں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں. الفاظ کے اندر تو کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن مفہوم یہی تھا. جب اس نے بتلایا انگلینڈ سے آیا ہوں, میں نے کہا بھائی وہاں سے کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میرے والد صاحب یہاں بڑے میاں درس وہاں پر رہتے تھے, اور پھر ملازمت کے سلسلے میں انگلینڈ چلے گئے, وہیں شادی ہو گئی, وہیں میری پیدائش ہوئی, اور میں پہلی مرتبہ پاکستان میں آیا ہوں. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا وہاں اسلام کے بارے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ کہنے لگا حافظ صاحب اگر حکومت کی طرف سے پابندیاں نہ ہوں تو آج لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. اے نوجوانوں سنو ذرا بات. میں بڑا حیران ہوں, میں کہا یار یہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ ہمارے مسلمان تو عیسائیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور تو یہ کہتا ہے وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. کہنے لگا آپ صرف ان کی مادی ترقی سے متاثر ہو, اندر خانے وہ بالکل تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. کہنے لگا ان کو رات کو نیند نہیں آتی, جتنی دیر تک 2 بوتل شراب کی نہیں پیتے, دیوار کو ٹکرے نہیں مارتے, ان کو چین نہیں آتا, نیند نہیں آتی. وہ کہتے ہیں سچا مذہب اسلام ہے, نماز پڑھتے ہیں مزے سے سو جاتے ہیں.